کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا سرنڈر کر دیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلانے کی تیاری ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت خارج ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے، البتہ جو چودھری پرویز لائی کی جو آج ضمانت منظور ہوئی ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ جو آج لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 7 لوگوں کے جو ناقابل ضمانت ہیں، ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں میری انفارمیشن ہے کہ شاید وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، تو وہ تو شاید نہ پکڑے جائیں، اور باقی جو ہیں تو شاید ان گرفتاریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی جو بنائی گئی تھی تھوڑے دن پہلے، اس میں لوگوں کی شمولیت کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ نرم پڑ گیا ہے، تو اس میں کچھ تیزی بھی آ سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو آئندہ الیکشن ہے وہ بھی شاید اسی سال کروا دیا جائے، تو اگر الیکشن اسی سال کروانا ہے تو پھر یقیناً بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ دیکھیں، چیئرمین تحریک انصاف کو آج نہیں تو کل، عید سے پہلے نہیں تو عید کے بعد ان کو گرفتار تو ہونا ہے، اور اس کا اظہار تو وہ خود بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن صرف ان کے خلاف کچھ ایسے کیسز جو ہیں وہ ان کی تشکیل اور تکمیل کا جو مرحلہ ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، جس میں کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ پھر ان کی ضمانت کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو گرفتار تو ان کو ہر صورت میں ہونا ہے، اور ان کو گرفتار کیا بھی جائے گا، اور پہلی دفعہ تو پاکستان میں سیاستدان گرفتار نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن جو میرے خیال سے جو میں تو ذاتی طور پہ جب چیئرمین تحریک انصاف کی اپنی حکومت تھی تو ان کے دور میں بھی جب پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو عدالتیں بنائی گئی تھی، میں اس وقت بھی ان کا مخالف تھا، میں آج بھی ان کا مخالف ہوں۔ دیکھیں، اس میں جو رولنگ کولیشن ہے، رولنگ کولیشن کے اندر جو کچھ بڑی امپورٹنٹ پارٹیز ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جو آف دی ریکارڈ بات کرتی ہے، وہ آن دی ریکارڈ بات نہیں کرتے، اور اگر میں ان کا کسی کا نام لوں گا تو ہو سکتا ہے وہ تردید کر دیں، لیکن آف دی ریکارڈ ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بھی سیاستدان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ سول کورٹس میں چلنا چاہیے، اور اگر آپ نے کسی سیاستدان کے خلاف اینٹی ٹیرر لا کے تحت بھی مقدمہ چلانا ہے تو وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس موجود ہیں، اسی میں چلائیں۔ اور اس مسئلے پہ جو ایک رولنگ کولیشن کی مین پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس کے ساتھ ان کی کم از کم 3 جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا اختلاف چل رہا ہے، تو شاید اسی لیے آج جو تھانہ نصیر آباد لاہور ہے اس نے اینٹی ٹیرر کورٹ سے رابطہ قائم کیا کہ جی ہمیں چیئرمین تحریک انصاف سمیت 7 افراد جو ہیں ان کے گرفتاری کے وارنٹ چاہیے، اور وہ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، اور ظاہری بات ہے اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر پہلا جو مقدمہ ہے وہ تو پھر اس اینٹی ٹیرر کورٹ میں ہی چلے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں بھی مقدمہ چلے، تو عمران خان صاحب یا چیئرمین تحریک انصاف اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو دونوں قسم کی عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر تو اسد عمر ایک نظریاتی سیاستدان ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے بانی چیئرمین کے بغیر کچھ نہیں ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس نے نواز شریف کے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد نواز شریف کو ابینڈن تو نہیں نہ کیا۔ جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2017 میں، تو اسی طرح پریشر تھا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے ان کے خلاف، عمران خان کی پٹیشن پہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ کیا مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنے ڈسکوالیفائڈ لیڈر جو ہے اس کو ابینڈن کیا؟ نہیں کیا نا، اور ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ کیا کسی نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ نے یا ان کے وزیر دفاع نے یا ان کی حکومت کے کسی اور اہم وزیر نے اس طرح نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں آ کے پریس کانفرنس کی کہ جناب میں پارٹی کے عہدے سے استعفی دیتا ہوں،
اور پھر کیا اس نے کچھ دنوں کے بعد کوئی ایسا انٹرویو دیا کہ پارٹی کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص آج یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چیئرمین کو مائنس کر دیا جائے، وہ نہ صرف ایک غیر نظریاتی آدمی ہے، وہ ایک غیر سیاسی آدمی بھی ہے. نواز شریف صاحب کو سیاست سے تو مائنس نہیں کیا جا سکا نا، الیکٹورل پالیٹکس سے مائنس کیا گیا. اسی طرح الطاف حسین صاحب ہیں، ان کو سیاست سے تو مائنس نہیں کیا جا سکا نا، وہ صرف الیکٹورل پالیٹکس سے مائنس ہوئے ہیں. تو اسی طرح آج جس آدمی کے بارے میں اسد عمر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے بڑے غلط فیصلے کیے اور ان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، تو ان کی بہت سی جو غلط پالیسیاں ہیں اس پر تو میں اس وقت بھی تنقید کر رہا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے. ایک اور بات میں آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں، میرا انالیسز نہیں ہے، کہ چیئرمین تحریک انصاف کو نہ تو کسی نے یہ آفر کی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، اور نہ ہی کہیں پہ کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے. اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں چیئرمین تحریک انصاف کو، میرا خیال ہے کہ وہ ایک ضدی انسان ہے. پازیٹو کہیں گے تو آپ کہیں گے ثابت قدم، نیگیٹو کہیں گے تو ضدی. تو آپ ان کو ثابت قدم کہہ لیں یا ضدی کہہ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر آپ یہ آفر کریں بھی، حالانکہ آفر ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو آفر کریں گے بھی کہ بھائی آپ نواز شریف کی طرح یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، کچھ عرصہ جلا وطن رہے ہیں. الیکشن تو میرا خیال ہے کہ اب کسی بھی صورت میں اکتوبر 2023 سے آگے نہیں جانا چاہیے، لیکن ایک دفعہ پھر یہاں پہ ایک اختلاف ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اکتوبر یا زیادہ سے زیادہ نومبر کے فرسٹ ویک تک الیکشن ہو جائے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو جائے اور یہ مارچ 2024 تک چلا جائے. تو لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کو اکتوبر یا نومبر سے آگے لے کے جانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ بالکل ایک انکانسٹیٹیوشنل چیز ہوگی. لیکن کیونکہ اب انکانسٹیٹیوشنل چیزیں تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں، اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں جو آج کیا انہوں نے، تو اس کو اگر وہ کانسٹیٹیوشنل کہتی ہے تو مسلم لیگ نون کہے گی کہ پھر ہم بھی الیکشن جو ہے اس کو مارچ 2024 تک لے جاتے ہیں تو یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہوگا. تو اگر ہم نے آپ کو کراچی میں 14 ووٹ دے کے تو آپ کو میئرشپ دلوا دی ہے، تو اب آپ بھی یہاں پہ اسلام آباد میں ہماری مدد کریں. تو یہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہے. تو جس طرح ماضی میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے 2018 سے لے کے 2022 تک کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کیا، اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے اقتدار کے مضبوطے. تو اب وہی کچھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسی باپ پارٹی کے ساتھ مل کے اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے. تو اصل میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ باپ ہے، ماں امپورٹنٹ نہیں ہے یہاں کی سیاست میں. لیکن ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر واپس آ جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں شاید وہ حصہ لیں. لیکن فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین جو ہیں یہ صرف الیکشن مہم میں حصہ لینے تک ہی محدود رہیں گے، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے ان دونوں کو ویسا ریلیف دینے کا مجھے امکان نظر نہیں آ رہا. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ ڈسکوالیفائی کریں، ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں، اور دوسری طرف آپ ان کے دو مخالفین ہیں نواز شریف اور جہانگیر ترین، ان کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو آپ ریورس کر دیں. تو اس سے صاحب کی جو ہے مظلومیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین یہ اگلے الیکشن میں کی جو الیکٹورل پالیٹکس ہوگی اس میں یہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن اگر جیل میں بھی ہوں اور ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہوں اور ان کے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ مسٹر فلاں ایکس وائی زی یا اے بی سی جو ہیں ان کو آپ کی سپورٹ حاصل ہے، اور بھلے اس کے پاس بلے کا نشان ہو یا نہ ہو، صرف اتنا پتا ہو کہ وہ اس بندے کے پیچھے ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ پڑ جائیں گے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی پنجاب میں مقابلہ مسلم لیگ نون کا حمایت یافتہ پارٹی یا گروپ یا کینڈیڈیٹس کے درمیان ہوگا. اس میں جو پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی ہیں یہ مہمان اداکار ہوں گے. استحکام پاکستان پارٹی میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میری بہت پرانی نیاز مندی ہے، میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پارٹی جو ہے یہ ابھی تک اس کا نہ آئین ہے نہ اس کا منشور ہے.
نہ اس کا کہیں پہ کوئی آفس ہے، نہ سیکریٹریٹ ہے، اور پارٹی جو ہے یہ ہوا میں بنا کے تو اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، فردوس آپا جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کیس پیش کرتی ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب بھی جو ہیں وہ بڑی اچھی پریس کانفرنس کر لیتے ہیں. لیکن ابھی تک جو استحکام پاکستان پارٹی نے جو چیز آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ کیا ہے کہ فواد چودھری جو ہیں وہ میڈیا کے کیمروں سے اپنا منہ چھپا رہے ہیں، یہ چیز پیش کی ہے. اور کیا پیش کیا ہے کہ علی زیدی صاحب جو ہیں وہ 3 دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ماتھے پہ گولی کھا لوں گا لیکن چھوڑوں گا، اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے اور مسکراتے ہوئے آگے بیٹھ گئے. تو یہ اگر یہ چیز آپ نے پیش کرنی ہے اور آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، تو پروگرام اور منشور کی عدم موجودگی میں فواد چودھری کا منہ چھپانا اور علی زیدی کا سلطان رائٹ ٹائپ ڈائلاگ بولنا اور پھر اس ڈائلاگ سے یو ٹرن مارنا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ ابھی اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو ووٹ دینے پہ وہ تیار ہو جائیں. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ استحکام پاکستان پارٹی آج کے دن تک ہماری پالیٹکس میں کوئی میٹر کرتی ہے. پہلے تو یہ پروگرام سامنے لے کے آئے نا کہ آپ کے پاس کون سا فارمولا جس کے تحت آپ پاکستان کے اقتصادی حالات میں کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے. تو اگر یہی پرانے چہرے جو پہلے کے ساتھ تھے اور انہوں نے کو پہلے فلاپ کیا اور پھر اس کو چھوڑ کے تو دوسری طرف چلے گئے، تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ پارٹی جو ہے یہ فی الحال مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.